شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 111 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین نوٹ سبسکرائبر سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر واپس بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ امیر المومنین عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، غور کر لیں، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ امیر المومنین لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ ناظرین، مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ امیر المومنین نے کہا، اپنے مشورے دو، کون شک کر سکتا ہے کہ تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان بن عفان نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان بن عفان کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت ابو بکر کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ ناظرین، مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ ناظرین، حضرت عمر نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اے مومنین، حضرت عمر نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں، امت رسول کی بھلائی؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ ناظرین، مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ ناظرین، حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ناظرین، 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی
थी, घोड़े और ऊंट खड़े नजर आते थे, दफ और नफीरियां बजती ही रहती थी। कबीले अपने शाह सवारों और पहलवानों को जुलूसों की शक्ल में ला रहे थे। 3 दिन हर तरह के मुकाबले होते रहे। जिन कबीलों के आदमी जीत जाते वो कबीले मैदान में आकर नाचते कूदते और चिल्ला चिल्ला कर खुशी का इजहार करते थे। उनकी औरतें अपने जीतने वाले आदमियों की मदाह में गीत गाती थी। नाजरीन, मुकाबले में बाहर का कोई घुड़सवार या तीगजन या कोई शुतर सवार जख्मी हो जाता था तो मदीना का हर बाशिंदा उसे उठाकर अपने घर ले जाने की कोशिश करता था। नाजरीन, मदीना वालों की मेज़बानी ने कबीलों के दिल मोह लिए। मुकाबलों और मेलों का ये एहतमाम खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर ने किया था। नाजरीन, मुकाबले के आखिरी रोज़ मदीना का एक आदमी घोड़े पर सवार मैदान के इर्द गिर्द लोगों, घोड़ों और ऊँटों का हुजूम जमा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, मैदान में उतरने वाले सवार ने बड़ी बुलंद सी आवाज से कहा, खुदा की कसम कोई नहीं जो तुम्हें नीचा दिखा सके। तुमने उस मैदान में अपनी ताकत और अपने जौहर देख लिए हैं। कौन सा दुश्मन है जो तुम्हारे सामने अपने पांव पर खड़ा रह सकेगा? ये ताकत जो तुमने एक दूसरे पर आजमाई है, अब इसे दुश्मन पर आजमाने का वक्त आ गया है जो तुम्हारी तरफ बढ़ा आ रहा है। ए मोमिनीन, अपनी ज़मीन को देखो, अपने अम्वाल को देखो, अपनी औरतों को देखो जो तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाती हैं। अपनी जवान और कवारी बेटियों को देखो जो तुम्हारे दामादों के इंतज़ार में बैठी हैं कि हलाल बच्चे पैदा करें। अपने दीन को देखो जो अल्लाह का सच्चा दीन है। खुदा की कसम तुम गैरत वाले हो, इज़्ज़त वाले हो। अल्लाह ने तुम्हें बरतरी दी है। तुम पसंद नहीं करोगे कि कोई दुश्मन उस वक्त तुम पर आ पड़े जब तुम सोए हुए होगे और तुम्हारे घोड़े और तुम्हारे ऊंट बगैर जीनों के बंधे हुए होंगे और तुम नहीं बचा सकोगे अपने अम्वाल को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को और अपनी कवारी बेटियों को, और दुश्मन तुम्हें मजबूर कर देगा कि सच्चे दीन को छोड़कर दुश्मन के देवताओं की पूजा करो। बता हमें वो दुश्मन कौन है? एक शुतर सवार ने चिल्ला कर पूछा, कौन है जो हमारी गैरत को ललकार रहा है? रूमी घुड़सवार ने ऐलान करने के लहजे में कहा, वो मुल्क शाम पर कब्जा किए बैठे हैं। उनकी फौज हमसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उनके हथियार हमसे अच्छे हैं, लेकिन वो तुम्हारा वार नहीं सह सकते। तुमने इस मैदान में अपनी ताकत और अपनी हिम्मत देख ली है। अब उस मैदान में चलो जहां तुम्हारी ताकत और हिम्मत तुम्हारा दुश्मन देखेगा। हमें उस मैदान में कौन ले जाएगा? हुजूम में से किसी ने पूछा। मदीना वाले तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मदीना के घुड़सवार ने कहा, देखो उन्हें जो बरसों से महाज पर लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और वहीं दफन हो रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों की याद नहीं रही, उन्हें अपने घर याद नहीं रहे। वो बड़ी थोड़ी तादाद में है और उस दुश्मन को शिकस्त पे शिकस्त दे रहे हैं जो तादाद में उनसे बहुत ज़्यादा हैं। वो रातों को भी जागते हैं तुम्हारी इज्जतों के लिए। उन्होंने आतिश परस फारसियों का सर कुचल डाला है। अब रूमी रह गए हैं, लेकिन हमारे मुजाहिदीन थक गए हैं। महाज एक दूसरे से दूर हैं, वो हर जगह फ़ौरन नहीं पहुंच सकते। क्या तुम जो गैरत और इज्जत वाले हो, ताकत और हिम्मत वाले हो, उनकी मदद को नहीं पहुंचोगे? हुजूम जो पहले ही बेचैन था नाजरीन जोश खरोश से पढ़ने लगा। अमीरुल मोमिनीन का यही मंशा था कि लोगों को इस्लामी लश्कर में शामिल किया जाए। कबीलों की जो औरतें मदीना आई थीं, उन्होंने अपने मर्दों को लश्कर में भर्ती होने पर उकसाना शुरू कर दिया। नाजरीन उस रोज़ जो मुकाबलों का आखिरी रोज़ था, मुकाबलों में कुछ और ही जोश और कुछ और ही शोर था। मुकाबलों में उतरने वालों का अंदाज ऐसा ही था जैसे वो लश्कर में अच्छी हैसियत हासिल करने के लिए अपने जौहर दिखा रहे हों। नाजरीन इसके बाद उन लोगों में से कई इस्लामी
لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا۔ ناظرین، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا: اہل یمن، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو، دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں۔ میری آواز تم تک پہنچ گئی، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ ناظرین، مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ ناظرین، یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع سن 634 سن عیسوی بمطابق محرم سن 13 ہجری میں ہوا تھا۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت ابو بکر نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ ناظرین، پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ ناظرین، مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ناظرین، ہر حصے میں 7,000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ناظرین، ایک حصے کے سالار عمرو بن العاص تھے، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ ناظرین، ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ ناظرین، اپریل سن 634 سن عیسوی بمطابق صفر سن 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ناظرین، ہر حصے کے الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ ناظرین، عمرو بن العاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہ یزید نہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مد مقابل، بلکہ یہ صحابی رسول تھے۔ انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ کو اردن کی
طرف جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی منزل حمص تھی۔ ناظرین انہیں بھی تبوک کے راستے سے ہی جانا تھا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 112 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔